اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ اور میں جب بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ میں حکیم غلام رسول اجاز صادق دعا خانہ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں آپ کو کابوس یعنی خواب میں ڈرنے کے بارے میں زبردست معلومات دینے لگا ہوں۔ اس مرض میں مریض کو سونے کے ساتھ ہی خیالات کی فراوانی، معدے کی گرانی اور طبیعت گری ہوئی رہتی ہے۔ اسے ایسے لگتا ہے کہ کوئی اس کے سینے پر چڑھا ہوا گلا دبا رہا ہے۔ اس مریض کو گہری نیند نہیں آتی بلکہ بہت سارے ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ اس پر کوئی وزنی چیز گرا رہا ہے، یا اسے اٹھا کر پانی میں پھینک رہا ہے، یا وہ خود پانی میں ڈوب رہا ہے اور غوطے کھا رہا ہے، یا اس کا سانس کوئی دبا رہا ہے، یا خواب میں ڈر کے وقت اس کو شیں شیں کا احساس اور خوف و زدہ ہو کر اٹھ بیٹھتا ہے۔ جب یہ مرض زیادہ دیر تک رہے تو مریض دن کے وقت بھی خوف محسوس کرتا ہے، اور کبھی حالت خواب میں ایسا خوفناک منظر دیکھتا ہے اور فوراً اٹھ جاتا ہے اور بستر سے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور بعض مریض جو ایسی حالت میں ہوتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں ان پر کوئی سایہ یا کوئی جن اثر کر رہا ہے، حالانکہ یہ ایک مرض ہے اور اس کا علاج کیا جائے تو انشاءاللہ مریض صحیح ہو جاتا ہے۔ اور اس کے اسباب کیا ہیں، کس وجہ سے مرض لگتا ہے؟ اسباب اس کے بد ہضمی، تبخیر معدہ، کھانا کھانے کے فوراً بعد سو جانا، ایسی علامات ہیں جس کی وجہ سے یہ مرض لگتا ہے۔ اور آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ایک ہربلسٹ آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں آپ کو اس کے متعلق ایک زبردست نسخہ بتانے لگا ہوں جس کے چند ہفتے کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کا یہ جو معاملہ ہے حل ہو جائے گا۔ نسخہ نوٹ فرما لیں۔ اجوین دیسی، پوست حلیلہ زرد، بلیلہ سیاہ اور آملہ، نمک سیاہ، فلفل سیاہ، نوشادر ٹھیکری، ان سب چیزوں کو ہم وزن آپ لے لیں۔ ہم وزن لے کر صاف کر کے ان کو اچھے طریقے سے گرائنڈ کر کے صفوف تیار کر لیں، اور یہ صفوف آپ صبح و شام آدھا چمچ تازہ پانی کے ساتھ کھانے کے بعد استعمال کریں۔ انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ مکمل اس کابوس کی مرض سے صحت یاب ہو جائیں گے۔ اور بچوں کو اگر ایسا مسئلہ ہے تو ان کی عمر کے مطابق ان کو دوائی کھلائیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔